نظیر له ولا مشیر له ولا مشیر له ولا معین له ولا ضد له ولا مد له ولا مثال له ولا مثيل له ولا شبيه له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وهادينا ومهدينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه۔ تمام احباب محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا قابل تکریم واجب الاحترام محترم المقام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، سرہنگ کالونی جامعہ مسجد فاروقیہ میں آج 24 جون 2022 دوسری مرتبہ حاضری کا موقع مل رہا ہے۔ آپ کی اپنی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے بزرگوں کے حکم پر یہاں پہ حاضری کا موقع ملا۔ اس پہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس گئے گزرے دور میں پروردگار عالم جل مجدہ نے ختم نبوت کی حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر کو کرنے کی اور سننے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرمائی ہے۔ میرے بھائیوں، پروردگار عالم جل مجدہ نے انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر ان کو شمار کرنا چاہیں تو ہم شمار نہیں کر سکتے، گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ خود پروردگار عالم جل مجدہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو
اگر تم اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو تم گن نہیں سکتے، تم شمار نہیں کر سکتے۔ نعمتیں بے تحاشا ہیں، نعمتیں بے انتہا ہیں، نعمتیں لامتناہی ہیں۔ جدھر بھی نظر پڑتی ہے دائیں دیکھتے ہیں تو نعمتیں، بائیں دیکھتے ہیں تو نعمتیں، آگے پیچھے اوپر نیچے چہار سو، جہاں جہاں تک نظر جاتی ہے پروردگار عالم جل مجدہ کی نعمتیں ہی نعمتیں نظر آتی ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، ان نعمتوں میں سے دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں عرض کرتا ہوں کہ ان جیسی عظیم نعمتیں، ان جیسی پیاری نعمتیں، ان جیسی کامل نعمتیں، ان جیسی اکمل نعمتیں، ان جیسی اعلیٰ و عرفہ اور اجمل و اطہر اور اکمل نعمتیں اور نظر نہیں آتی۔ ویسے دیکھیں تو میرے بھائیوں نعمتیں تو بہت ہیں، لیکن میں نے عرض کیا کہ ایسی دو نعمتیں نظر نہیں آتی۔ کیسی دو نعمتیں؟ سنیے گا ذرا۔ پہلی نعمت وہ اسلام کی نعمت ہے۔ اس کے بارے میں سرور عالم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام قبول کرنے کے بعد پہلے کے جتنے گناہ ہوتے ہیں اسلام کی قبولیت کے بعد وہ سب کے سب مٹا دیے جاتے ہیں، ختم کر دیے جاتے ہیں، منہدم کر دیے جاتے ہیں۔ قرآن کی طرف چلتے ہیں، قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے دین کامل کر دیا، نعمت تم پر تام کر دی، اور خود پروردگار عالم جل مجدہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے بطور دین کے اسلام کو پسند کر لیا۔ کسی اور نعمت کے بارے میں آپ کو یہ نہیں ملے گا قرآن پاک میں کہ اللہ نے اس کو اپنے مخلوق کے لیے پسند کیا ہو، لیکن جب بات دین اسلام کی آتی ہے، جب بات اسلام کی آتی ہے تو پروردگار عالم جل مجدہ ارشاد فرماتے ہیں وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ ایک تو یہ نعمت ہے، اور دوسری نعمت میرے عزیزوں، دوسری نعمت وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں آنا ہے۔ میں نے عرض کیا نعمتیں بہت ہیں، لیکن کسی نعمت پر پروردگار عالم جل مجدہ نے احسان نہیں جتلایا۔ نعمت دی ہے لیکن احسان نہیں جتلایا۔ یوں تو آنکھ بھی نعمت ہے، آنکھ کی بینائی بھی نعمت ہے، اللہ نے دے دی لیکن احسان نہیں جتلایا۔ میرے بھائیوں، ناک اور ناک کی قوت شامہ اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن احسان اللہ نے نہیں جتلایا۔ کان اور کانوں کی قوت سماعت، قوت سامعہ، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، دے دی اللہ نے مخلوق کو، لیکن احسان نہیں جتلایا۔ نعمتوں کی بات کرتے ہیں تو آنکھیں اور آنکھوں کی قوت باصرہ اللہ نے نواز دیا امت کو، اس مخلوق کو، لیکن احسان نہیں جتلایا۔ قدم اور قدموں کی قوت ماشیہ اللہ نے دے دی یہ نعمتیں، لیکن احسان نہیں جتلایا۔ میرے بھائیوں، زبان کی قوت گویائی، وجود سارے کا سارا، تمام جسم کے اعضاء، تمام دنیا کے اندر پائی جانے والی نعمتیں، یہ شجر، یہ اشجار، یہ جمادات، یہ سارے کے سارے چرند پرند درند، یہ کھانے پینے کی ساری چیزیں، حتیٰ کہ آسمانوں کی طرف چلے جائیے، آپ کو ستارے نظر آتے ہیں، سیارے نظر آتے ہیں، آپ کو سورج نظر آتا ہے، چاند نظر آتا ہے، سب اللہ کی نعمتیں ہیں، دے دی مخلوق کو، لیکن احسان نہیں جتلایا۔ اگر یہ سورج آج اگر یہ اس کرۂ ارض سے اس کو نکال دیا جائے، نظام شمسی سے نکال دیا جائے، تو سارا کرۂ ارض جو ہے وہ اندھیروں میں ڈوب جائے گا۔ یہ چاند کی میٹھی میٹھی روشنی، یہ چاند کی چاندنی، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے رات کو نور بخشا ہے، رات کو خوبصورتی سے بھر دیا ہے، یہ چاند کی میٹھی میٹھی
ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی اگر اللہ اس کو نکال دیں تو چاند رات جو ہے وہ اندھیرے میں بدل جائے گی۔ پروردگار عالم نے چاند دیا ہے، سورج دیا ہے، دوسرے ستارے دیے ہیں، یہ نعمتیں دی ہیں، لیکن ان نعمتوں پر بھی اللہ رب العزت نے احسان نہیں جتلایا۔ لیکن ایک نعمت ایسی ہے میرے بھائیوں، وہ نعمت جب سامنے آتی ہے تو وہاں پر اللہ رب العزت احسان جتلاتے ہیں، احسان جتلاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق اللہ نے احسان کیا مومنوں پر، اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان کے اندر رسول بھیجا۔ اب پوچھنے اور سوچنے کی بات یہ ہے، سوال یہاں پر یہ ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ اتنی نعمتیں تھیں لیکن کسی ایک نعمت پر بھی سوال نہیں اٹھایا گیا۔ ایک نعمت کی باری آتی ہے، سید الثقلین کی باری آتی ہے، امام القبلتین کی باری آتی ہے، اکمل الرسل کی باری آتی ہے۔ ہاں میرے بھائیوں، خاتم الرسل کی باری آتی ہے، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آتی ہے۔ میری اور آپ کی آنکھوں اور دل کے چین قرار سکون ٹھنڈک کی باری آتی ہے، محبوب عالم کی باری آتی ہے، محبوب پیغمبر کی باری آتی، محبوب خدا کی باری آتی ہے۔ ساری کائنات کے سب سے حسین، سب سے محجبین، سب سے زیادہ نازنین، سب سے زیادہ خوبصورت، احسن، اجمل، اکمل، اطہر نبی کی باری آتی ہے۔ اللہ رب العزت احسان جتلا رہے ہیں۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے مولوی صاحب اتنی نعمتیں ہوئیں، احسان نہیں جتلایا، لیکن جب جناب رسول اللہ کی باری آئی ہے، امت کو دے دیا ہے، آقا کو امت میں مبعوث فرما دیا ہے، آقا کو نزول اجلال فرموا دیا ہے، آقا کا بھیج دیا ہے اس امت کے اندر، آقا کو بھیج دیا اپنے محبوب کو اس امت کے اندر، اللہ رب العزت نے احسان کیوں جتلایا ہے؟ سیدھا سا جواب سامنے آتا ہے، سیدھی سی بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھائیو، آپ کے پاس ایک ہی چیز ہو، آپ کے پاس آپ کا بہت چہیتا آ جائے، آپ کے پاس آپ کا بہت پیارا آ جائے، آپ کے پاس آپ کا بہت ہمدرد آ جائے، آپ کے پاس مانگنے، اس کو تھوڑی دیر کے لیے ادھار پر لینے کے لیے، چند لمحوں کے لیے، استعمال کے لیے کوئی بندہ آ جائے، ایسا بندہ آ جائے کہ جس کو آپ انکار کر نہیں سکتے، آپ اس کو اس چیز کی چابی پکڑاتے ہیں، آپ اس کو وہ چیز تھماتے ہیں، آپ اس کے حوالے وہ چیز کر دیتے ہیں اور ساتھ میں بولتے ہیں میں دیتا تو کسی کو نہیں، لیکن تیری بات جدا ہے، میں کسی کو یہ چیز دیتا تو نہیں ہوں، میرے پاس کیونکہ ایک ہی ہے اس لیے میں دیتا تو کسی کو نہیں، لیکن تیری بات جدا ہے، تیرا مقام میرے دل کے بہت قریب ہے، تیری منزلت بہت زیادہ اونچی ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی من و عن اسی طرح اس امت کو مخاطب فرمایا، میرے خزانوں میں یہ میرے محبوب ایک ہی ہیں، میں نے کسی امت کو دیے نہیں، لیکن کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم بہت یونیک ہو، تم جیسا ہے کوئی نہیں، اس لیے میں تمہیں دوں گا بھی وہ جس جیسا ہے کوئی نہیں، لیکن یاد رکھنا میرے خزانوں میں ایک ہی ہے، ایک ہی یہ نعمت ہے، اس کی قدر کرنا۔ یہ لو امت محمدیہ، میں نے تمہیں اپنا محبوب دے دیا، اب یہ محبوب دینے کے بعد اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیکم رسولا، اے امت، اے مومنو، میں نے تمہیں اپنا محبوب دے دیا، اللہ نے اپنا رسول بھیج دیا، پیغمبر بنا کر کے بھیج دیا، رسول بنا کر کے بھیج دیا، اپنا محبوب بھیج دیا، اور اللہ نے ساتھ میں احسان جتلا دیا کہ یہ ایسی نعمت ہے کہ اس کی مثل نہیں، اس کا مماثل نہیں، اور اس کے بدلے میں کوئی اور نعمت ہو نہیں سکتی، یہ تمام نعمتوں کی شہنشاہ نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کر لینا۔ نعمتیں تو بہت آئی میرے بھائیوں، اصل میں معذرت کے ساتھ میری طبیعت ایک ہفتے سے کافی خراب ہے، گلے پہ بھی کافی اثر ہے، تو میں عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں
ایک تو میرے لیے آپ دعا بھی فرما دیں، اصل میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ وہ کروا دیں باتیں۔ یہ تمہید ہے ساری جو اتنی لمبی ہو گئی، اس تمہید میں ایک ہی بات ہے کہ نعمتیں دو ہیں جن جیسی نعمتیں اور کوئی نہیں، ایک اسلام ہے اور دوسرا اسلام لانے والی سید الانبیاء ذات ہے۔ ایک وہ ہے کہ جن جیسا کوئی نہیں، اور ایک نعمت وہ ہے جس جیسی نعمت کوئی نہیں۔ نعمتیں دو ہیں، لانے والا بھی بے مثل ہے، جس نعمت کو لایا ہے وہ نعمت بھی بے مثل ہے۔ میں نے عرض کیا بھائیوں، لانے والے کا کمال دیکھیے، جس نعمت کو لائے گئے اس کا بھی کمال دیکھیے، لانے والے کا جمال دیکھیے، جس نعمت کو لائے گئے اس نعمت کا بھی جمال دیکھیے۔ اس نعمت پر چلتے ہو تو گناہ مٹ جاتے ہیں، جنت کے حقدار بن جاتے ہیں، اور جو اس نعمت کو لائے ہیں ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کی باتوں کو مانتے ہیں تو جنت کے حقدار ہی نہیں بنتے بلکہ جنت کے مالک بن جاتے ہیں۔ جب اللہ نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں بھیج دیا، جو حالات تھے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ آپ لوگوں نے بھی کچھ نہ کچھ سٹڈی کیا ہوگا، آپ نے بھی ان حالات کو تھوڑا جانچا پرکھا ہوگا۔ حالات انتہائی ناگفتہ تھے، لوگوں کی حالت انتہائی دگرگوں تھی، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، عورت کی عزت نام کی کوئی چیز نہ تھی، لیکن آقا آئے اور اس عورت کو ماں کا روپ دیا، تو ماں کا روپ دینے کے بعد اس کے قدموں تلے جنت کا حکم ارشاد فرما دیا، بہن بنا دیا اس کو۔ بہن بنی تو بھائی پر جان نچھاور کرنے والی بن گئی۔ یہ والد کہ جس کی کوئی عزت، کوئی توقیر، کوئی ادب، کوئی احترام نہ تھا، اس کو جنت کا دروازہ بنا دیا۔ اور وہ ماں کہ جس کو وراثت میں باقاعدہ تقسیم کیا جاتا تھا، اس ماں کے قدموں تلے جنت کا حکم ارشاد فرما دیا۔ میرے بھائیوں، یہ وہی نبی ہیں کہ جنہوں نے طائف کی گلیوں میں میرے اور آپ کے لیے پتھر کھائے ہیں۔ میرے عزیزوں، یہ وہی نبی ہیں کہ خندق کے مارکے میں جن کے شکم اطہر پر 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ کیا سوچتے ہیں؟ آئیے اس آقا مدنی کریم کے در پہ چلتے ہیں۔ ہائے وہی در ہے جس در کے آگے جائیے گھر نظر آتا ہے، سیدہ عائشہ کا، ازواج مطہرات کے گھرانے نظر آتے ہیں، اور ان گھروں میں کئی دنوں تک چولہا تک نہیں جلتا، فاقے ہیں، بھوک ہے، اور ایسی حالت ہے کہ سیدہ فاطمہ کے گھر میں بھی بھوک ہے۔ آج حسن کے حلق سے بھی کوئی لقمہ نیچے نہیں اترا، حسین کے حلق سے بھی کوئی لقمہ نیچے نہیں اترا، ہاں سید الثقلین کے حلق سے بھی نیچے لقمہ نہیں اترا۔ یہ بھوک کیوں ہے؟ یہ پیاس کیوں ہے؟ یہ تڑپ کیوں ہے؟ یہ اپنے بیگانے کیوں بن رہے ہیں؟ یہ طائف کی گلیوں میں پتھر کیوں برس رہے ہیں؟ یہ اپنے ہی گالیاں کیوں دے رہے ہیں؟ تبا لک یا محمدا لہذا جماعتنا، یہ عبد العزیٰ ابو لہب کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ کیا ماجرا ہے کہ عمر بن حشام ابو لہب اپنے ہی بھتیجے کے خلاف سینہ سپر ہو گیا ہے؟ یہ کیا ماجرا ہے کہ آج آقا سجدے میں ہیں؟ عقبہ بن ابی معیط کے کہنے پر اوجڑی کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی پیٹھ پر لا کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ ہائے خاتون جنت فاطمہ، وہ آ کر کے اتارتی ہے اور کافروں کو برا بھلا کہہ رہی ہے۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ کیا قصہ ہے؟ کیا بات ہے؟ ریزن کیا ہے؟ بنیاد کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیا آقا کو شاہی چاہیے؟ کیا آقا کو بادشاہت، سلطنت چاہیے؟ میرے بھائیوں بتائیے تو صحیح، کیا آقا کو مال چاہیے، دولت چاہیے، عزت چاہیے، شہرت چاہیے؟ بتائیے تو صحیح نا، آقا کو چاہیے کیا؟ کیا مکہ کی
کیا مدینہ کی، کیا عرب کی کوئی خوبصورت ترین عورت چاہیے؟ نہ ان سب کا تو کہہ رہے ہیں کفار مکہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کیجئے، سرداری آپ کو دے دیتے ہیں، اپنے مشن سے پیچھے ہٹ جائیے۔ محمد اشارہ کیجئے، مال و دولت کے سونے چاندی کے انبار لگا دیتے ہیں، اپنے مشن سے پیچھے ہٹ جائیے۔ محمد اشارہ کیجئے، سرزمین عرب کی جس عورت کی طرف اشارہ کریں گے آپ کے عقد نکاح میں دے دیں گے، لیکن اپنے مشن سے پیچھے ہٹ جائیے۔ اس وقت ہمارے محبوب نے یہ فرمایا تھا، لاؤ میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دو، دوسرے پر چاند رکھ دو، لیکن محمد الرسول اللہ کے دیے ہوئے پیغام کو پھیلا کر کے رہے گا، ایک قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ میرے بھائیوں، ہمارے محبوب تو نہ ہٹے، طائف میں پتھر کھا لیے، ہمارے محبوب نہ ہٹے، وہ دیکھیے احد کے میدان میں دندان مبارک شہید کروا لیے، میرے آقا پیچھے نہ ہٹے، وہ دیکھیے خندق کے مارکے میں بھوک کو برداشت کر لیا، شکم ادخر پر دو پتھر باندھ لیے، لیکن اپنے مشن سے پیچھے نہ ہٹے۔ لیکن میں ایک سوال کروں گا آج آقا کے دیوانوں سے جو کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ان سے پوچھوں گا کہ جو بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، میں اپنے ان بھائیوں سے پوچھوں گا کہ مجھے ایک لمحے کے لیے بتاؤ، ایک لمحے کے لیے بتاؤ کہ یہ سید الثقلین، یہ امام القبلتین، یہ کالی کملی والے، یہ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہوتی ہیں، کتنا ہم تڑپتے ہیں، کتنا ہم مچلتے ہیں۔ ہائے وہ ہماری خاطر اتنا تڑپا، اتنا مچلا کہ راتوں کو مسلح پہ کھڑا ہے، راتوں کو مسلح پہ کھڑے گئے، پاؤں مبارک ورم زدہ ہو رہے گئے، اور کل قیامت کے دن بھی یا رب امتی، یا رب امتی، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے، میری امت، اللہ میری امت۔ یہ کون فرما رہا؟ میری اور آپ کی ماں کہہ رہی۔ ماؤں کی باتیں تو بیٹوں کے دلوں پر بہت اثر کرتی ہے نا، ماں جب کہتی ہے تو بیٹا ایک لمحے کے لیے بھی اپنی ماں کی بات کو پسے پشت نہیں ڈالتا، بشرطے کہ فرما بردار ہو، بشرطے کہ تابع فرمان ہو، بشرطے کہ اس کو پتا ہو کہ ماں کا مقام کیا ہے، ماں کا مرتبہ کیا ہے۔ اس ماں نے 9 مہینے کوکھ میں رکھ کر پھر مجھ کو جنم دیا ہے، یہ میری اور آپ کی ماں، یہ ام المؤمنین، یہ ابو بکر صدیق کی بیٹی، یہ سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات صلوات اللہ علیہ وسلام اللہ علیہ فرما رہی ہے کہ میں لیٹی ہوئی ہوں کہ اچانک میں نے آواز کو سنا، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، نماز میں ہیں اور سینہ ادھر سے رونے کی وجہ سے ہنڈیا سے ابلنے کی آواز آ رہی ہے، رو رہے ہیں کس کے لیے؟ فاطمہ کے لیے، زینب کے لیے، رقیہ کے لیے، ام کلثوم کے لیے، اپنی ان چاروں بیٹیوں کے لیے، نانا اپنی ازواج مطہرات کے لیے، بھائیوں نانا کس کے لیے؟ اپنے نواسے علی کے لیے نہیں بھائیوں، اپنے نواسی امامہ کے لیے نہیں بھائیوں، اپنے نواسے حسن کے لیے نہیں بھائیوں، اپنے نواسے حسین کے لیے نہیں بھائیوں، اپنے نواسے محسن کے لیے نہیں بھائیوں، اپنے دوسرے خاندان والوں کے لیے، علی کے لیے، عمر بن علی کے لیے، ابن العاص کے لیے، ہاں سیدہ فاطمہ کے لیے، کسی کے لیے نہیں بلکہ ساری امت کے لیے۔ یا رب امتی، یا رب اللہم اغفر امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ وہ ہماری خاطر اتنا تڑپا، وہ ہماری خاطر اتنا روئے، وہ ہماری خاطر اتنا تڑپے، اور آج آقا کا ناموس لاوارث ہو گیا، آج آقا کی حرمت لاوارث ہو گئی، آج آقا کی حرمت پر مر مٹنے والے وہ سخت جان جوان کہیں نظر نہیں آتے، ڈھونڈتا ہوں دور دور تک
نظر دوڑاتا ہوں، مجھے کہیں بھی غازی علم الدین شہید نظر نہیں آ رہا، مجھے کہیں غازی علم الدین شہید نظر نہیں آ رہے، مجھے کہیں بھی عامر نذیر چیمہ نظر نہیں آ رہے، مجھے کہیں بھی عبداللہ غازی نظر نہیں آ رہے، مجھے کہیں بھی غازی عبدالعزیز نظر نہیں آ رہے، مجھے کہیں بھی تو کوئی بھی یہ سلطان صلاح الدین ایوبی نظر نہیں آ رہا، مجھے ناگی نور الدین زنگی نظر آ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ نوجوانوں نے تو محمد بن قاسم بننا تھا، انہوں نے تو اپنی بہنوں کی عزتوں کو بچانا تھا، ہائے ان سے اپنے نبی کا عزت بھی نہ بچایا گیا، ان سے اپنے نبی کا ناموس بھی نہ بچایا گیا، ان سے اپنے نبی کی حرمت بھی نہ بچائی گئی۔ یہ کن چکروں میں پڑ گئے، سیل فون ہاتھوں میں اور لگے گئے اسی کے پیچھے، سیل فون ہاتھوں میں، کبھی یہ کر رہے کبھی وہ کر رہے۔ کاش ان ہاتھوں میں آقا کی سیرت ہوتی، کاش آقا کے حضور کھڑے ہوتے، کاش آقا کے لیے تڑپے ہوتے۔ ارے تمہارا کچھ پیارا تم سے چھن جائے، تم چیختے ہو، تم روتے ہو، یاد کرتے ہو کہ بہت پیارا تھا، بہت اچھا تھا، مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ ارے اس پیارے کو بھی کبھی یاد کر لیا کرو، جو محسن کائنات تھا، جو محسن اعظم تھا، وہ بھی تو ہماری خاطر تڑپے، وہ بھی تو ہماری خاطر روئے، لیکن ہم نے بھلا دیا۔ خدا را آقا کے ناموس کی خاطر، آقا کی حرمت کی خاطر قدم اٹھائیے، آگے بڑھیے۔ کرنا کیا ہے، کر کیا سکتے ہیں، یہ ساری باتیں میری آج کی تقریر کے اندر انشاءاللہ الرحمن ہوں گی، لیکن یہیں تک میں اتنی گزارش ضرور کروں گا کہ میرے بھائی پہلے سب کے سب ارادہ کریں کہ آقا کے ناموس کی خاطر، آقا کی حرمت کی خاطر پسینہ تو درکنار، خون تو درکنار، یہ مال دولت عزت شہرت تو درکنار، اگر اپنی اولادوں کی بھی قربانی دینی پڑی، خاندانوں کی قربانی بھی دینی پڑی، تو ہم ہر وقت اپنے خاندانوں کی، مال کی، پسینے کی، خون کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں نا جی انشاءاللہ؟ ٹھنڈے ٹھنڈے بول دیں، ٹھنڈے ٹھنڈے بول دیں سارے۔ مولوی انہیں اچھی اچھی بولی جاتا ہے جی۔ تیار ہیں نا جی سارے انشاءاللہ؟ اللہ کی رحمت سے تیار ہیں ہم سب انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، وقت قلیل ہے، میں بات کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں۔ 2 بجے جماعت ہے، 2:30 بجے جماعت۔ میرے بھائیوں، آقا سے محبت ہر کسی کو ہے، ہر کسی کو ہے، لیکن یہ بات بھی طے ہے کہ آقا کی گستاخی کرنے والے کو رب تعالیٰ نے کبھی چھوڑا بھی نہیں ہے۔ سگا چچا ہے ابو لہب، اصل نام ہے عبد العزیٰ۔ ابو لہب کہتے ہیں شعلے کو، شعلے والا، خوبصورت اتنا ہے کہ دور سے رنگ ایسے نظر آتا ہے جیسے شعلہ چمکتا ہو۔ لوگوں نے عبد العزیٰ کہنا چھوڑ دیا، ابو لہب کہنا شروع کر دیا۔ بیٹا ہے اس کا عتبہ، شام کے سفر پہ نکلنے لگے ہیں، اپنے باپ سے کہتا ہے کہ ٹھہریے، پہلے جا کر محمد الرسول اللہ کا دل تو دکھا دوں، ان کے سامنے ان کے رب کو برا تو کہے ہوں، جا کر کے گستاخی کی ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھ گیا، بد دعا ارشاد فرما دی، اللہم سلط علیہ قلبا من کلابک۔ یہ بد دعا دینا تھی، نبوت والی زبان سے نبوت والے الفاظ بد دعا کی شکل میں نکل گئے۔ ابو لہب کو آ کر کے بیٹا کہتا ہے کہ ابا جان، میں نے جا کر کے یہ بات کہی ہے، آگے سے یہ بد دعا مل گئی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اب ذرا احتیاط کرنا، اس لیے کہ محمد جو بات کہتے ہیں وہ ہو کر رہتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے رکوں گا یہاں پر۔ میرے بھائیوں، دشمنوں کو بھی یہ یقین ہے، پرائیوں کو بھی یہ یقین ہے، ہیں تو اپنے بن گئے ہیں پرائے، تو ان کو بھی یقین ہے کہ محمد جو فرماتے ہیں، مل کر کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ہو کر رہتا ہے۔ ذرا احتیاط کرنا، نکل لیجئے سفر کو، شام کے سفر پر ہیں، ایک معبد خانے کے پاس جا کر کے اسٹے کیا ہے، وہاں کا پادری باہر نکلا ہے، وہ کہنے لگا تم لوگ کہاں پر آ کر ٹھہر گئے؟ اس جگہ پر تو بھیڑیے بہت ہیں، شیر بہت ہیں، حملہ آور ہو سکتے ہیں، جان تمہاری جا سکتی ہے، یہاں سے چل لو، آگے کہیں پرامن جگہ پر جا کر کے تم اپنے قافلے کو ٹھہرا لو۔ لیکن رات ہو چکی ہے، یہ لوگ وہیں پر ٹھہر گئے۔ ابو لہب کے دل میں خیال آیا
کہ آج میرے بیٹے کی لگتا ہے آخری رات ہے، قافلے والوں سے کہنے لگا کہ میرے بڑھاپے کی لاج رکھنا، میری بات کی لاج رکھنا، امیر قافلہ ہوں، حکم کی لاج رکھنا، اپنے سامان اپنے مال و متاع کو، سامان کو ایک جگہ پر جمع کر دو، ڈھیر بنا دو، اس ڈھیر کے اوپر مچان بنانے کے بعد اس مچان پر میرے بیٹے کو سلا دو اور ارد گرد پہرا دو۔ اب خدا کا کرنا یہ ہوا کہ سبھی کے سبھی مان گئے، کھڑے ہو چکے ہیں۔ اب عتبہ سب سے اوپر لیٹا ہوا ہے، سب کھڑے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے سبھی پر نیند طاری ہو گئی۔ اچانک ایک شیر آیا، سبھی کے منہ سونگ رہا ہے، سونگتے سونگتے چند قدم پیچھے چلا گیا، دوڑ کر کے آیا، سبھی کو پھلانگتا ہوا چھلانگ لگا کر اس مچان پر جا پہنچا، عتبہ کے منہ کو سونگا۔ سونگنے کے بعد اس نے عتبہ پر ایسا حملہ کیا کہ عتبہ کو بالکل چیر پھاڑ کر کے رکھ دیا۔ اب یہ ہوا کیا ہے؟ آقا کی بد دعا کا اثر ہے۔ اللہ نے شیر کو بھیجا ہے کہ اس نے میرے محبوب کی گستاخی کی ہے شان میں، اس کو عبرت کا نشان بنا۔ تو میرے بھائیوں، میں نے عرض کیا کوئی نہیں اٹھے گا تو اللہ رب العزت جانوروں سے بھی اپنے محبوب کی ناموس کا کام لے لیں گے۔ اور تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ ایسا ایک مرتبہ نہیں بلکہ بے شمار مرتبہ ہوا ہے۔ مسلمان آقا کے ناموس پر کسی بھی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کرتا۔ مسلمان مر تو جاتا ہے لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہیں کرتا۔ اس کی برداشت کی یہ انتہا ہوتی ہے۔ سارا عالم کفر جانتا ہے کہ ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ جب ان کے محبوب کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ جانتا ہے کہ نہیں؟ سارا عالم کفر جانتا، سبھی جانتے ہیں، اور وہ اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ جب جب ان کے نبی کی شان میں گستاخی کی گئی ہے تو انہوں نے سیاہی سے اوراق کو کالا نہیں کیا بلکہ دھرتی کو اپنے خون سے سرخ کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ لوگ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں یاد رکھیے گا، وقت آن پہنچا ہے، بلاک بن رہے ہیں، وقت آن پہنچا ہے، گروہ تشکیل دیے جا رہے ہیں۔ ادھر جناب رسول اللہ کے ماننے والے، محبت کرنے والے اکٹھے ہو رہے ہیں تو دوسری طرف آقا کے دشمن اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ آقا کی شان میں گستاخی کرتے کیوں ہیں؟ تو میرے بھائیوں اس کا جواب لے لیجئے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ وہ آقا سے نفرت کرتے ہیں، میں نے مان لیا، لیکن یاد رکھیے دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ کسی کو برا کہو، بار بار کہو، ہاں سہ بار کہو، بار بار کہو، جب کہو گے مقصد یہ ہوتا ہے کہ سننے والا عادی ہو جائے کہ جب دوبارہ پھر گستاخی ہوگی سننے والا وہ ری ایکشن نہیں دے گا جیسا کہ ری ایکشن اس نے پہلی مرتبہ دیا تھا۔ میرے بھائیوں، ایک مرتبہ، پہلی مرتبہ آپ کے گھر میں بجلی چلی جائے، آپ کا ری ایکشن کچھ اور ہوگا، بار بار جانے لگے، سہ بار جانے لگے، 4 بار جانے لگے، دن میں بار بار جانے لگے، آپ کا ری ایکشن کچھ اور ہوگا۔ اس کو آگے لے چلتے ہیں، پیٹرول پہلی مرتبہ بڑھا، آپ کا ری ایکشن کچھ اور تھا، دوسری مرتبہ کچھ اور، تیسری مرتبہ کچھ اور، حتیٰ کہ جب بڑھتا 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 چلا گیا تو آپ کو وقتی طور پر غصہ آتا ہے، بعد میں ختم ہو جاتا ہے، آپ بھی لائن میں لگ جاتے ہیں، میں بھی لائن میں لگ جاتا ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے یہ سوشل ایکسپیریمنٹ ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے پہلی مرتبہ ہمارا رد عمل کچھ اور ہوتا ہے، وہی بات بار بار ہوتی ہے تو رد عمل بھی بدلتا 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 چلا جاتا ہے۔ عالم کفر اس چیز کو یہ نفسیاتی حربہ استعمال کر رہا ہے۔ ہمارے آقا کی شان میں انہوں نے گستاخی کی، ناروے ڈنمارک سے ہوئی، ڈنمارک ناروے سے گستاخی ہوئی، گستاخانہ خاکے چھاپے گئے، ہمارا ری ایکشن کچھ اور تھا، پھر دوبارہ ہوئی، ہمارا رد عمل کچھ اور تھا، پھر سے ہوئی، ہمارا رد عمل کچھ اور تھا، اور آج ہوئی، اب رد عمل کچھ اور ہے۔ میرے بھائیوں، حالات ایک اور ڈگر پر چلنے لگ چکے ہیں۔ اب 2 ہی صورتیں نظر آتی ہیں، یا تو مسلمان بیدار ہو جائے گا یا اس کا نام و نشان اس صفائی ہستی سے مٹ جائے گا۔ اب یہ 2 ہی راستے نظر آتے ہیں، یہ 2 ہی صورتیں نظر آتی ہیں کہ یا یہ اس کائنات پر حکمرانی کرے گا یا اس صفائی ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ حکمرانی کرے گا اس وقت یہ مسلمان
کہ جب یہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس اور عزت کے لیے کھڑا ہو جائے گا اور صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا اس وقت کہ جب سید الثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو یہ چھوڑ دے گا، سنتوں کو چھوڑ دے گا۔ نوجوان پوچھتے ہیں کہ ہمیں بتائیے پھر ہم کیا کریں؟ ہم وہاں پہ جا تو نہیں سکتے کہ نوپور شرما کو ہم مار دیں، ہم وہاں پہ جا تو نہیں سکتے کہ بی جے پی کی حکومت کے خلاف ہم اعلان جہاد کر دیں۔ میں کہتا ہوں جاؤ بھی نہ، جاؤ بھی نہ، تم یہاں پہ رہ کے بہت کچھ کر سکتے ہو، واللہ واللہ بہت کچھ کر سکتے ہو۔ اگر اتنی ہی بات ہو جائے، یاد رکھیے گا بھائیو، جب چرواہا بکریوں سے لاپرواہ ہو جاتا ہے تو اسی وقت بھیڑیے کو موقع ملتا ہے حملہ کرنے کا، اور جب مالک اپنی چیز کی حفاظت کرنا اس سے لاپرواہ ہو جاتا ہے، چور کو موقع مل جاتا ہے حملہ کرنے کا۔ آج عالم کفر کو موقع اس وجہ سے مل رہا ہے کہ ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ناموس والی یہ چوکیداری جو ہے اس سے ہم لوگ لاپرواہ ہو چکے ہیں، بے نیازی اختیار کر چکے ہیں۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ تو خواب خرگوش کے مزے لینے لگے، انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ تو خواہشات کے پیچھے چل پڑے، عالم کفر نے دیکھ لیا یہ تو اپنے محبوب کی سنتوں کو چھوڑ چکے، انہوں نے دیکھ لیا یہ تو اپنے محبوب پر مر مٹنے والے جذبے سے پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے دیکھ لیا کہ ان کے حکمران تو ہمارے غلام بن گئے، انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ تو ہماری تہذیب اور ثقافت کو اپنانے لگے، انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ اپنے محبوب کی تہذیب اور ثقافت کو بھولنے لگ چکے ہیں، انہوں نے دیکھ لیا کہ مسلمانوں کی بیٹی اب مسلمانیت اس میں سے غنقا ہو گئی، انہوں نے دیکھ لیا کہ ان کے بیٹوں میں محمد بن قاسم والا جذبہ، طارق بن زیاد والا جذبہ، موسیٰ بن نصیر والا جذبہ، الپ ارسلان والا جذبہ، سلطان ارطغرل والا جذبہ، سلطان تغرل والا جذبہ، ان کے اندر سے سلطان یوسف بن تاشفین والا جذبہ، ان کے اندر سے سلمان ابو منصور کا جذبہ، ان کے اندر سے معتصم باللہ کا جذبہ، ان کے اندر سے سلطان فتح ٹیپو کا جذبہ، فتح علی ٹیپو کا جذبہ، ان کے اندر سے سلطان حیدر کا جذبہ، ان کے اندر سے وہ حریت، وہ جذباتیت، وہ مقام، وہ جرت، وہ بے باکی، وہ نڈرپن، وہ آگے بڑھ کر کے حملہ کرنے کا جذبہ، وہ آقا کے ناموس پر مر مٹنے کا جذبہ، وہ آقا کی ایک ایک سنت پر اپنی جان لٹا دینے کا جذبہ، سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ یہ تو پڑ گئے خواب خرگوش میں، یہ تو اپنی لذتوں کے پیچھے بھاگنے لگے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ پہرے دار کوئی نہیں ہے، اب انہوں نے دیکھا کہ اب ان کے محبوب کے ناموس کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے، انہوں نے دیکھا کہ آقا کا چوکیدار کوئی نہیں ہے، انہوں نے دیکھا کہ ابو بکر کے روحانی فرزند آج مر چکے ہیں، تو ان کو موقع ملا، وہ بھونکنے لگے، کوئی ادھر سے بھونکا، کوئی ادھر سے بھونکا، کوئی ادھر سے بھونکا، کوئی ادھر سے بھونکا، اور آقا کو لاوارث سمجھ لیا۔ وہ صادق ذات، وہ امین ذات، وہ اکمل الرسل ذات، وہ اجمل الرسل ذات، وہ سید الثقلین، وہ امام القبلتین آج لاوارث ہو گئے، ان کے لیے ان کی سنتوں کو اپنانے والا کوئی نہیں۔ نوجوان پوچھتا ہے اجی بتائیے تو صحیح کیا کریں؟ ارے بھائیو سنتوں کو زندہ کریں، اجی کیا کریں؟ آقا کی سیرت کا پرچار کریں، اجی کیا کریں؟ آقا کے نقش قدم پر چلیں، عالم کفر جان جائے اگر ہم ایک مرتبہ گستاخی کریں گے تو یہ 1000 زندہ ہو کر کے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ خواہشات کی، یہ دنیا کے جھمیلوں کی راکھ میں ان کی پڑی ہوئی یہ ایمان کی چنگاری سلگ اٹھے گی، یہ طوفان بن جائیں گے، یہ آگ کا الاؤ بن جائیں گے۔ یقین مانیے چوکیدار جب بیدار ہوتا ہے تو کبھی ڈاکو کو موقع نہیں ملتا، کبھی چور کو موقع نہیں ملتا کہ وہ چوری کر لے یا ڈاکہ ڈال لے۔ آج ہم چوکیدار ہیں، صرف مولوی نہیں، ہم سب چوکیدار ہیں۔ آقا نے کیا فرمایا تھا آخری وقت میں، آخری خطبہ دیتے ہوئے؟ بلغوا عنی ولو آیا، کیا یہ فرمایا تھا کہ مولویوں میری طرف سے ایک آیت بھی پہنچے اس کو پہنچانا؟
نہ بھائیو، آقا نے فرمایا تھا تم سبھی میری تمام امت پینٹ پہنتے ہو تب بھی دین آگے پہنچاؤ، اگر تم داڑھی کٹاتے ہو اگرچہ بہت بڑا گناہ ہے لیکن پھر بھی دین کو آگے پہنچاؤ، اگر تم مدرسے میں پڑھتے ہو، اسکول میں پڑھتے ہو، کالجز میں پڑھتے ہو، یونیورسٹیز میں پڑھتے ہو، تمہارے ذمے ہے، ہم سب کے ذمے ہے کہ ہم آقا کی سنتوں کو زندہ کریں اور سیرت کو آگے بڑھائیں۔ پہلا یہ کام کرنے کا دوسرا کام کرنے کا وہ یہ ہے کہ ہم حد الوسع ان کی جو چیزیں ہیں ان کا استعمال ترک کر دیں، چھوڑ دیں، اپنی چیزوں کا استعمال کریں، اپنی چیزوں کو استعمال کریں۔ میرے بھائیوں، ہم لوگوں کو چاہیے، کہنے والے پھر کہتے ہیں کہ جی ہمارے کرنے سے کیا ہوگا، ایک دو بندے کریں گے، سرہند کالونی میں موجود جامعہ فاروقیہ میں آنے والے لوگوں میں سے اگر 10-20 کر بھی لیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں، پھول جب کھلتا ہے ایک ہی ہونا تو اپنی خوشبو بکھیرتا ضرور ہے، اور ایک بندہ کرتا ہے تو جب اس کے ساتھ دوسرے ملتے چلے جاتے ہیں تو میرے بھائیوں اسی طرح قافلہ بنتا ہے، اسی طرح نظام آگے بڑھتا ہے۔ آج ہم عزم کریں، میں بھی کروں، آپ بھی کریں، شروع تو کریں نا جی، لوگ آتے چلے جائیں گے، ملتے چلے جائیں گے، قافلہ بنتا چلا جائے گا، ایک وقت آئے گا کہ آقا کے دیوانے، آقا کے مستانے، آقا کے پروانے، آقا کی خاطر سینہ سپر ہو کر کے آقا کے ناموس کے سامنے، آقا کے ناموس کے دفاع کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں گے۔ ایسے ممکن ہے کہ نہیں ممکن بھائی؟ ممکن ہے کہ نہیں؟ جنہ تسی تھکے ہیں تو کہنے نا انشاءاللہ، یہ تو پتہ لگتا بھی اپنا ایمان بہت کمزور ہو گیا جی۔ یقین مانی اصل میں بات یہ ہوتی ہے، جب تک یہاں پہ کچھ لگتا نہیں ہے نا، آ کے جب تک یہاں پہ آقا کی محبت آتی نہیں ہے نا بھائیوں، اس وقت تک آقا کی محبت بھری باتیں سمجھ میں بھی نہیں آتی۔ پھر بندہ کہتا ہے مولوی صاحب ہیں جی، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، 1 گھنٹہ لگائیں گے چلے جائیں گے، لیکن جب درد ہوتا ہے نا یہاں جب محبت ہوتی ہے نا کالی کملی والے کی یہاں پر، پھر آنکھوں میں آنسو بھی آتے ہیں، پھر بندہ تنہائیوں میں بھی روتا ہے، پھر بندہ آقا کی خاطر سبھی کچھ کرنے کے لیے آگے بڑھنا شروع کر دیتا۔ پھر وہ یہی نہیں سوچتا کہ میرا بزنس ختم ہو جائے گا، پھر وہ یہ نہیں سوچتا کہ میری اولاد وہ فاقوں مرے گی، نہیں، وہ آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اجی اس کو ہوا کیا ہے؟ ارے بھائی یہ آقا کا دیوانہ ہے، اس کو آقا سے محبت ہو گئی۔ احد کا میدان ہے بھائیوں، باتیں بہت ذہن میں آ رہی ہیں لیکن وقت کا دامن تنگ ہو چکا، آخری باتیں عرض کر رہا ہوں۔ احد کا میدان ہے، صحابہ میدان جنگ میں گئے ہوئے ہیں، ایک عورت نام نصیبہ مازنیہ، وہ بھی ان کے میدان جہاد میں بھائی بیٹا اور شوہر اور والد بھی ایک روایت کے مطابق گئے ہوئے ہیں۔ اچانک افواہ اٹھ گئی کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ شہید کر دیے گئے۔ اب یہ نصیبہ مازنیہ سیر الصحابہ، اسد الغابہ فی سیر الصحابہ، اس کے اندر ان کا نام نصیبہ مازنیہ لکھا ہوا ہے، لقب ام عمارہ ہے۔ یہ اٹھ کر کے میدان جہاد کی طرف چلی ہیں، میدان احد کی طرف چلی ہیں۔ حفیظ جلندری شاہنامے میں اپنے الفاظ میں کہتے ہیں کہ چلی تھی ایک ضعیفہ جستجوئے حال کرنے کو، کسی اچھی خبر کا بڑھ کر استقبال کرنے کو، گئے تھے جنگ میں اس کے برادر اور شوہر بھی، نچھاور کر دیے تھے اس نے فرزندوں کے گوہر بھی، ملے ان سب کی شہادت کے رستے میں پیام اس کو، سنانی ہی سناتے جا رہے تھے اور خاص و عام اس کو، مگر اس کی زبان پر ایک ہی اسم گرامی تھا، اسی کا نام نامی تھا جو مظلوموں کا حامی تھا۔ اور بھائی کا نہ بیٹوں کا نہ شوہر کا خیال آیا، رسول اللہ کیسے ہیں یہی
لب پر سوال آیا، رسول اللہ کیسے گئے یہی لب پر سوال آیا۔ میرے بھائیوں اندازہ کیجئے کہ ایک عورت جس کی عمر اتنی زیادہ، ایک عورت جس کا سارا خاندان شہید ہو گیا، وہ آقا کی محبت میں ایسی دیوانی ہے کہ اس کو نہ بھائی کا، نہ بیٹوں کا، نہ شوہر کا، کسی کا بھی خیال نہیں۔ اگر خیال ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ 2022 میں جینے والا جوان، میں اس جوان سے پوچھتا ہوں، اس بوڑھی عورت کا مقابلہ محبت کا تو کر نہیں سکتا؟ تجھے چاہیے کہ کوشش تو کرے، ہمت تو کرے، قدم تو آگے بڑھائے، آقا کے ناموس کے لیے، آقا کی حرمت کے لیے، ہاں آقا کے تاج ختم نبوت کے لیے بڑھ کر کے آگے آئے، اور آقا کے دشمن جو تمہارے دائیں بائیں آگے پیچھے رہ رکھے ہیں قادیانیوں کی شکل میں، ان کے ساتھ کم از کم غیرت ایمانی کا تقاضا ہے کہ ان کے ساتھ بائیکاٹ تو کر دینا جی، اتنا تو ہمیں کرنا چاہیے نا جی۔ ایک ساتھی نے سوال کر دیا کہ مولوی صاحب آپ قادیانیوں سے بائیکاٹ کا کیوں کہتے ہیں، کہ قادیانیوں سے کوئی چیز خریدیں نہیں، قادیانیوں کو کوئی چیز بیچے نہیں، قادیانیوں کے ساتھ بات چیت نہیں کریں، یہ ایسا ماجرا کیوں ہے؟ یہ پنکھا بند ہو سکتا ہے؟ پنکھا بند کریں، ایسا کیا ہے؟ میرے بھائیوں آسان اور سادہ انداز میں اس کو سمجھا دیا کرتا ہوں کہ قادیانی زندیق ہیں، اور زندیق وہ ہوتا ہے کہ جو دھوکہ دے، مسلمان ہو نہیں لیکن اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے آئے اور آ کر بولے کہ جی میں مسلمان ہوں۔ اور آسان الفاظ میں کہتا ہوں، زندیق وہ ہوتا ہے، اس کو اس طرح سمجھ لیجئے، میں اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جیسے ایک آدمی ہو وہ کتے کا گوشت لے اور کتے کا گوشت لے کر کے آواز لگانے لگے کہ جی بکرے کا گوشت بیچ رہا ہوں، بکرے کا گوشت بیچ رہا ہوں، اب بتائیے مجھے، اور یا پھر پانی نہ لے بلکہ شراب لے لے اور لوگوں کو کہے کہ یہ لو پانی لے لو، پانی لے لو، پانی لے لو۔ اب ایک بندہ تو یہ ہے، دوسرا بندہ وہ ہے کہ جو کتے کا گوشت کرتا ہے اور اعلان بھی یہ کرتا ہے کہ کتے کا گوشت لے لو، کتے کا گوشت لے لو، شراب بیچتا ہے اور اعلان بھی یہ کرتا ہے شراب لے لو، شراب لے لو۔ میرے بھائیوں سچ میں بتانا، اپنے دل سے پوچھ کے بتانا کہ ان میں سے زیادہ برا کون ہے؟ میں خود ہی کہہ دیتا ہوں کہ آپ سب کا جواب یہ ہوگا کہ پہلے والا بندہ جو کتے کے گوشت کو بکرے کا گوشت کہہ کر دھوکہ دے رہا ہے، یہ زیادہ غلیظ ہے، یہ زیادہ برا ہے کہ دھوکہ دے رہا ہے۔ میرے بھائیوں من نوعاً یہی معاملہ قادیانیوں اور عام کافروں کا ہے کہ عام کافر اپنے کفر کو چھپاتا نہیں، ڈنکے کے چوٹ پر کفر کا اعلان کرتا ہے، کفر کا پرچار کرتا ہے، یہ دوسرے بندے کی طرح ہے۔ اور قادیانی جو ہے یہ کافر ہے لیکن اپنے کفر کو اسلام بتاتا ہے، گویا کہ کتے کے گوشت کو بکرے کا گوشت کہہ کر کے بیچ رہا ہے۔ اس وجہ سے زندیق کے ساتھ شریعت یہ کہتی ہے کہ بیع و شراء، اس کے ساتھ میل ملاقات معاملات کرنا قطعاً جائز نہیں۔ اب کہنے لگا ایک دوست کہ مولوی صاحب کیا ماجرا ہے، کیا قصہ ہے، کیا کہانی ہے کہ آپ ان کو کافر کہتے ہیں، حالانکہ یہ نماز ہمارے والی پڑھتے ہیں، حالانکہ قرآن یہ ہمارے والا پڑھتے ہیں، حالانکہ کلمہ یہ ہمارے والا پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ اس نے بات کر دی ہے، اب اس کا جواب بھی لے لیجئے کہ یہ اس نے سچ کہا کہ قادیانی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ اس نے سچ کہا کہ قادیانی جتنے بھی ہیں، قادیانی جتنے بھی ہیں وہ قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، قادیانی جتنے بھی ہیں وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، قادیانی جتنے بھی ہیں وہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن اب ان میں فرق کیا ہے، ان کو کافر کہنے کی وجہ کیا ہے؟ میں وجہ بعد میں بتاؤں گا۔ ایک چھوٹا سا سوال اپنے ان تمام بھائیوں سے پوچھوں گا کہ میرے بھائیوں آپ ذرا مسجد کی دیواروں کو دیکھیے اور ایک لمحے کے لیے مسجد کی چھت کو بھی دیکھیے۔ میرا چھوٹا سا سوال یہ ہے، اگر ہم اس دیوار کو بھی نکال دیں، اس کو بھی نکال دیں، اس دیوار کو بھی نکال دیں، اس دیوار کو بھی نکال دیں، گویا کہ مسجد کی ساری دیواروں کو ختم کر دیں، چھوٹا سا سوال ہے، ایک سائل بن کر کے آیا ہوں، بتائیے مجھے کیا یہ چھت اپنی جگہ پہ کھڑی رہ سکتی ہے؟
یہ دھڑام سے نیچے آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ میرے بھائیوں نماز پڑھنا یہ عمل ہے، میرے بھائیوں قرآن پڑھنا عمل ہے، کلمہ پڑھنا عمل ہے، ہاں جی میرے بھائیوں حج کرنا عمل ہے، منہ کی طرف کعبہ شریف قبلے کی طرف منہ کر کے عبادات کرنا میرے بھائیوں یہ سب کے سب عمل ہیں، یہ سب کے سب عمل ہیں جو چھت کی طرح ہیں، اور عقیدہ ختم نبوت کا عقیدہ وہ دیواروں کی طرح ہے، وہ بنیاد کی طرح ہے۔ ہاں انہوں نے عقیدے کی دیوار کو، عقیدے کی بنیادوں کو گرا دیا۔ جب عقیدے کی بنیادیں گر گئیں اب عملوں کی چھت کیسے کھڑی رہ سکتی ہے؟ اب عملوں کی چھت کیسے کھڑی رہ سکتی ہے؟ یہ تو ایسا عقیدہ ہے کہ اس کا انکار کرنے والا وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اب اس کے عمل بالکل ایسے ہی ہیں جیسا کہ کوئی یہودی عمل کرتا ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے۔ میرے بھائیوں آج آقا کے ناموس کے لیے، آقا کی حرمت کے لیے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے ایسے جوانوں کی ضرورت ہے جو سخت جان ہوں، ایسے جوانوں کی ضرورت ہے جو آقا کی سیرت کو گلی کوچوں چوکوں چوراہوں محلوں میں لے کر کے پھریں۔ ایسے جوانوں کی ضرورت ہے کہ جن میں محمد بن قاسم والا جذبہ ہو، ایسے جوانوں کی ضرورت ہے جو موسیٰ بن نصیر جیسے ہوں، ایسے جوانوں کی ضرورت ہے میرے بھائیوں جو طارق بن زیاد جیسے ہوں۔ ہائے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر رو رہے ہیں، آج آقا کو ٹھنڈک پہنچانے والا کوئی نہیں ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچ رہی ہے لیکن راحت دینے والا کوئی نہیں ہے۔ میرے آقا، آپ کے آقا، سب کے آقا اور پیارے آقا، محبوب آقا، پیارے آقا، خوبصورت آقا آج اپنے روضے میں بے چین ہیں، بے قرار ہیں، راحت پہنچانے والا کوئی نہیں ہے۔ میری خاطر پتھر کھانے والے آقا، اے بھائیوں آپ کی خاطر پتھر کھانے والے آقا، میری اور آپ کی خاطر بھوکے رہنے والے آقا آج اپنے روضے اطہر میں بے چین ہیں۔ چین دینے والا، راحت پہنچانے والا کوئی نہیں۔ کہاں گئے ابو بکر کے نام لیوا؟ ہائے کہاں گئے اہل بیت کو ماننے والے؟ ہائے کہاں گئے آقا پر جانے نچھاور کرنے والے؟ ہائے بلال تیرے جیسا آج کوئی نظر نہیں آتا، ہائے کوئی نظر نہیں آتا۔ ہائے حسین تیرے نانا کے ناموس پر آج حملہ ہو گیا اور ہم لوگ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا رہے، کوئی نہ اٹھا، کوئی نہ آیا۔ کل قیامت کے دن کس منہ سے ہم تیرے نانا کے سامنے آئیں گے؟ ہائے حسن آج ہم تباہ ہو گئے، آج ہمارے دل کٹ رہے ہیں، کلیجہ منہ کو آ رہا ہے لیکن کوئی اٹھ نہیں رہا، کوئی بات تک کر نہیں رہا۔ آج آقا کی امت کے لیے اٹھنے والے انڈیا کے اندر مسلمان ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، ظلم ہو رہا، ستم ہو رہا، بیٹیوں کی عزتیں تار تار ہو رہی۔ یہ کالی کملی والے جو رحمت للعالمین بن کر آئے تھے میری اور آپ کی خاطر مغفرت کی دعائیں کرنے والے، ہدایت کی دعائیں کرنے والے، ہم سے ملاقات کی دعائیں کرنے والے، خوشخبریاں دینے والے، جنت جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے والے آج بے چین ہیں، آج بے قرار ہیں، اور امت آج ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہے کسی غم گسار کی محنتوں کا کہ خوب ہم نے سلا دیا۔ جو ہمارے غم میں گھل گیا اسے دل سے ہم نے بھلا دیا، جو جمال روئے حیات تھا، جو دلیل راہ نجات تھا، اسی راہ بر کے نقوش پا کو مسافروں نے مٹا دیا۔ تیرے سور و بدر کے باب کے میں ورق الٹ کر گزر گیا، ہمیں صرف تیری حکایتوں کی روایتوں نے مزہ دیا۔ اے عنایت کم نظر کبھی تیرے دل میں یہ بھی کس کو ہوئی، جو تبسم رخے زیست تھا اسے ہمارے غم نے رلا دیا۔ میں تیری جالیوں ہی کی نگہتوں میں مگن رہا، دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا۔
اے عنایت کم نظر کبھی تیرے دل میں یہ بھی کس کو ہوئی جو تبسم رخ زیست تھا اسے ہمارے غم نے رلا دیا، اسے ہمارے غم نے رلا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پہ عمل پیرا ہونے کی اور آقا کی سیرت کو مطالعہ میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔